بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ کے اوراق میں کچھ حکمران ایسے ہوتے ہیں جن کے کارنامے صدیوں تک یاد رہتے ہیں۔ ان کے فیصلے، ان کی بصیرت اور ان کے اثرات تاریخ کے دھارے کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ عظیم کشان بادشاہ کنشکا عظیم بھی ان حکمرانوں میں سے ایک ہیں جن کا دور نہ صرف سیاسی اور فوجی لحاظ سے شاندار تھا بلکہ ثقافت، مذہب اور علم کی ترقی کا بھی ایک سنہری باب ثابت ہوا۔ کنیشکا کی سلطنت اور ان کی حکمرانی کا انداز انہیں ان بادشاہوں کی صف میں کھڑا کرتا ہے جنہوں نے دنیا کو ایک نیا راستہ دکھایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عظیم کشان بادشاہ کی ثقافتی خدمات کی مکمل داستان بتائیں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو کشان بادشاہ کی ثقافتی خدمات کی داستان بتائیں، آپ کو مختصراً کشان سلطنت کے پس منظر بتاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ کشان سلطنت کا پس منظر انسانی تاریخ میں ایک ایسے دور کا تعارف پیش کرتا ہے جب تہذیب و تمدن، تجارت اور مذہبی ہم آہنگی نے نئی بلندیوں کو چھوا۔ یہ عظیم سلطنت وسط ایشیا کی ہندو کش پہاڑی سلسلے سے لے کر دریائے گنگا کے زرخیز میدانی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ 30 عیسوی سے 375 عیسوی کے دوران یہ سلطنت ایک اہم سیاسی اور ثقافتی مرکز کے طور پر ابھری۔ کشان حکمرانوں نے نہ صرف اپنی وسیع سرحدوں کو محفوظ کیا بلکہ اپنی دانش مندانہ حکمرانی اور ترقی پسند سوچ کے ذریعے تاریخ کے صفحات میں ایک منفرد مقام حاصل کیا۔ روایات بتاتے ہیں کہ کشان سلطنت کی ابتدا وسط ایشیا کی بوئیزی قبائل سے ہوئی جو ہجرت کے بعد دریائے آمو کے علاقے میں آباد ہوئے۔ ان قبائل میں اتحاد پیدا ہوا اور بالآخر کشان خاندان نے اس اتحاد کی قیادت سنبھال لی۔ کہا جاتا ہے کہ کشان حکمرانوں کی حکومت کی بنیاد مضبوط فوجی قوت پر رکھی گئی تھی جس نے انہیں نہ صرف پڑوسی ریاستوں بلکہ رومی سلطنت اور وان چین جیسی بڑی طاقتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا موقع دیا۔ ان حکمرانوں نے تجارتی راستوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جن میں مشہور سلک روٹ بھی شامل تھا۔ یہ راستہ ایشیا، مشرق وسطیٰ اور یورپ کے درمیان تجارتی اور ثقافتی تبادلے کی ریڑھ کی ہڈی تھا۔ تاریخ بتاتے ہے کہ کشان سلطنت کے حکمران اپنی سیاسی بصیرت کے لیے مشہور تھے۔ ان کا مقصد محض زمینوں کو فتح کرنا نہیں تھا بلکہ ان پر ایک ایسا نظام قائم کرنا تھا جو معاشی، سماجی اور ثقافتی ترقی کو فروغ دے۔ انہوں نے مختلف زبانوں، مذاہب اور ثقافتوں کے لوگوں کو ایک سلطنت کے تحت متحد کیا۔ یہی وجہ تھی کہ کشان سلطنت میں بدھ مت، ہندو مت اور زرتشتی مذہب نہ صرف پروان چڑھے بلکہ ان کے ماننے والوں کو اپنے عقائد کی پیروی کے لیے آزادی حاصل تھی۔ اسی پس منظر میں کنشکا عظیم کا دور سب سے نمایاں تھا۔ انہوں نے کشان سلطنت کو ایک مضبوط سیاسی قوت سے بڑھ کر ایک ثقافتی اور روحانی مرکز بنایا۔ ان کے عہد میں فنون لطیفہ، گندھارا آرٹ اور بدھ مت کی تعلیمات کو زبردست فروغ ملا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کنشکا نے صرف اپنی سلطنت کو ہی نہیں بلکہ پورے خطے کو ایک نئی تہذیبی پہچان دی۔ ناظرین، یہ تھا مختصر پس منظر کشان سلطنت کا۔ آئیے بات کرتے عظیم کشان بادشاہ کنشکا کی ثقافتی خدمات کی۔ کہا جاتا ہے کہ کنشکا عظیم کی حکمرانی کا ایک درخشاں ثقافتی پہلو ان کی غیر معمولی مذہبی رواداری تھی جو ان کی دانش مندانہ قیادت اور دور اندیشی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگرچہ کنشکا خود بدھ مت کے پیروکار تھے لیکن ان کی حکمرانی کے دور میں نہ صرف بدھ مت نے ترقی کی بلکہ ہندو مت، زرتشتیت اور یونانی دیومالائی مذاہب کو بھی آزادانہ پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ ان کے عہد کا سب سے منفرد پہلو یہ تھا کہ مختلف عقائد اور نظریات رکھنے والے لوگ ایک ہی سلطنت میں نہایت امن و سکون سے رہتے تھے، اور یہ رواداری کنشکا کے حکومتی فلسفے کی بنیادوں میں شامل تھی۔ روایات بتاتی ہے کہ کنشکا کی مذہبی خدمات میں بدھ مت کی ترقی کو مرکزی مقام حاصل تھا۔ ان کے عہد کا ایک اہم واقعہ بدھ مت کی چوتھی عظیم کونسل کا انعقاد تھا جو کشمیر میں ہوئی۔ اس کونسل نے نہ صرف بدھ مت کی تعلیمات کو منظم کیا بلکہ انہیں ایک نئی شکل میں پیش کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب بدھ مت کی مہایان شاخ کو فروغ ملا جو بعد میں دنیا بھر میں بدھ مت کے پیغام کو پھیلانے کا ایک اہم ذریعہ بنی۔ کہتے ہیں اس کونسل کے دوران کنشکا نے بدھ مت کے عظیم اسکالرز کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کی قیادت میں بدھ مت کی تعلیمات کو تحریری شکل میں محفوظ کیا، اور یہ کام بدھ مت کے تاریخی اور تعلیمی تسلسل کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ روایت کے مطابق کنشکا کی بدولت
بدھ مت کا پیغام نہ صرف ہندوستان بلکہ وسطی ایشیا، چین اور دیگر علاقوں تک پہنچا۔ ان کے دور میں بدھ مت کے پیغام کو مجسموں اور آرٹ کے ذریعے پیش کیا گیا۔ بدھ مت کے مجسمے، خانقاہیں اور اسٹوپا تعمیر کیے گئے، جنہوں نے نہ صرف مذہبی آرٹ کو ایک نئی جہت دی بلکہ آج بھی دنیا کے کئی حصوں میں کنشکا کی یاد دلاتے ہیں۔ کہتے ہیں بدھ مت کے علاوہ کنشکا نے دیگر مذاہب کو بھی احترام اور سرپرستی دی۔ ان کے دربار میں مختلف مذاہب کے ماننے والے موجود تھے اور وہ ان کی آراء اور نظریات کو نہایت سنجیدگی سے سنتے تھے۔ زرتشتیت جو ایران سے جڑا ہوا تھا، یہ مذہب بھی ان کی سلطنت میں پھلتا پھولتا رہا۔ ہندو مت کے ماننے والوں کو بھی آزادی حاصل تھی کہ وہ اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزاریں۔ یونانی دیومالائی مذہب جو کشان سلطنت کے ابتدائی تجارتی تعلقات کا نتیجہ تھا، وہ مذہب بھی ان کی سرزمین پر موجود رہا۔ ناظرین، کنشکا کے کارنامے صرف ایک بادشاہ کے مذہبی نظریات کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ ان کے عہد کی سماجی ہم آہنگی اور ثقافتی تنوع کا مظہر بھی ہے۔ ان کی یہ رواداری اس بات کی گواہ ہے کہ ایک حکمران اپنی رعایا کو تمام مذاہب اور نظریات کے لیے ایک محفوظ اور پرامن ماحول دے کر ایک عظیم اور مضبوط سلطنت قائم کر سکتا ہے۔ یہ کنشکا کی حکمرانی کی اصل روح تھی جو آج بھی تاریخ میں ان کی عظمت کا گواہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کنشکا کی حکمرانی کا ایک نمایاں پہلو ان کی سلطنت کا سلک روٹ کے عین مرکز میں واقع ہونا تھا۔ یاد رہے کہ سلک روٹ وہ قدیم تجارتی راستہ تھا جو چین کو ہندوستان، فارس اور روم سے جوڑتا تھا، اور اس کے ذریعے نہ صرف اشیاء بلکہ خیالات، عقائد اور ثقافتوں کا تبادلہ بھی ممکن ہوتا تھا۔ یہ تجارتی راستہ کشان سلطنت کے لیے ایک اقتصادی شاہراہ کی حیثیت رکھتا تھا، اور کنشکا نے اس کے ذریعے اپنی مملکت کو صرف ایک تجارتی طاقت ہی نہیں بلکہ ایک ثقافتی سنگم میں بھی تبدیل کر دیا تھا۔ کہتے تاجروں کی آمد و رفت نے کشان سلطنت کو مختلف علاقوں کے لوگوں کے لیے ایک پناہ گاہ بنا دیا تھا۔ چین سے ریشم، ہندوستان سے مثالیں اور روم سے شیشے کے خوبصورت برتن اس خطے میں آتے اور جاتے تھے، لیکن یہ صرف اشیاء کا تبادلہ نہیں تھا، یہ خیالات اور فلسفے بھی تھے جو ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچتے تھے۔ چینی، ہندوستانی، فارسی اور یونانی تاجر، اسکالر اور فنکار کشان سلطنت میں آتے اور یہاں کی ثقافت کو اپنے خیالات سے مالا مال کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کنشکا کے دور میں ان کی مملکت ایک متنوع ثقافتی مرکز کے طور پر ابھری، جہاں مختلف تہذیبوں کا امتزاج دیکھا جا سکتا تھا۔ کنشکا نے ان ثقافتی اثرات کو نہایت خوش دلی سے قبول کیا اور انہیں اپنی حکمرانی کا حصہ بنایا۔ ان کے دور میں یونانی اثرات خاص طور پر نمایاں تھے، جن کی جھلک ان کے سکوں اور مجسموں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ان کے سکوں پر یونانی دیومالائی دیوتاؤں کی تصویریں تھیں جنہیں فنکاری سے کشان سلطنت کے انداز میں ڈھالا گیا تھا۔ اس بات کا ثبوت تھا کہ کنشکا نے دیگر تہذیبوں کے ورثے کو اپنانے میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کی۔ تاریخ بتاتے کہ ہندوستانی اثرات بھی کنشکا کی سلطنت میں واضح تھے۔ کنشکا کے دور میں مذہبی تعمیرات، خاص طور پر بدھ مت کے اسٹوپا، ایک نئی شکل میں ابھرے۔ ان تعمیرات میں ہندوستانی فن تعمیر کے ساتھ ساتھ مقامی اور غیر ملکی طرز تعمیر کا بھی امتزاج تھا۔ یہی امتزاج اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کشان سلطنت نے مختلف ثقافتوں کو ایک جگہ پر یکجا کر کے ان سے بہترین نتائج حاصل کیے۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ کنشکا کی حکمت عملی ان کے دربار میں بھی دیکھی جا سکتی تھی، جہاں یونانی، فارسی، ہندوستانی اور چینی اسکالرز اور فنکار جمع ہوتے تھے۔ ان کے دربار میں ہر شخص کو اپنی ثقافت اور زبان کے اظہار کی آزادی حاصل تھی، اور کنشکا ان خیالات کو اپنی سلطنت کی ترقی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دور میں کشان سلطنت ایک ایسی جگہ بن گئی تھی جہاں مشرق و مغرب کی تہذیبیں آپس میں جڑتی تھیں۔ کہتے ہیں کنشکا نے سلک روٹ کو نہ صرف تجارتی بلکہ ثقافتی تبادلے کے لیے بھی استعمال کیا۔ ان کے دور میں مختلف مذاہب، خاص طور پر بدھ مت کو اس راستے کے ذریعے چین اور دیگر علاقوں تک پہنچایا گیا۔ بدھ مت کے مہایان نظریات کو وسیع پیمانے پر پھیلانے میں کنشکا کی حکمت عملی کلیدی ثابت ہوئی۔ یوں کنشکا کا دور نہ صرف اقتصادی ترقی کا تھا بلکہ ثقافتی ہم آہنگی اور تبادلے کا بھی ایک شاندار نمونہ تھا۔ ان کی قیادت نے سلک روٹ کو ایک ایسا ذریعہ بنا دیا تھا جو آج تک دنیا کی تہذیبی تاریخ کا ایک اہم باب سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، کنشکا کے دور میں کشان سلطنت آرٹ اور فنون لطیفہ کا ایک ایسا گہوارہ بن گئی تھی جس نے آنے والی نسلوں کے لیے ایک ناقابل فراموش ورثہ چھوڑا۔ اس دور کے فن کو گندھارا آرٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے یونانی، رومی اور
ہندوستانی طرز کے حسین امتزاج کو پیش کیا۔ یاد رکھیں گندھارا آرٹ نہ صرف اپنی دلکشی کے لیے مشہور ہے بلکہ یہ اس تہذیبی ملاپ کا بہترین نمونہ بھی ہے جو کنشکا کی حکمرانی کے دوران پروان چڑھا۔ کہتے کنشکا کے حکم پر گوتم بدھ کے مجسمے بڑی مہارت کے ساتھ تیار کیے گئے۔ ان مجسموں میں یونانی فنکارانہ اثرات صاف جھلکتے تھے، جیسے کہ چہرے کی ساخت، بالوں کا انداز اور جسمانی تناسب۔ لیکن یہ محض یونانی مجسمے نہ تھے، ان پر ہندوستانی خصوصیات بھی نمایاں تھیں۔ مثال کے طور پر بدھ کے چہرے پر ایک خاص مسکان جو ان کے روحانی سکون کی عکاسی کرتی ہے، اور ان کے لباس کی جھالردار طرز جو ہندوستانی ثقافت کی جھلک پیش کرتا تھا۔ یہ مجسمے فن اور عقیدت کا ایک نادر امتزاج تھے، جنہیں دیکھ کر عبادت گزار گوتم بدھ کی عظمت اور تعلیمات کو محسوس کر سکتے تھے۔ کہتے کنشکا نے اپنی دارالحکومت پشاور اور متھرا کو نہ صرف سیاسی مراکز کے طور پر ترقی دی بلکہ انہیں ثقافت اور فن کے مراکز میں بھی تبدیل کر دیا۔ ان شہروں میں شاندار معابد، خانقاہیں اور تعلیمی ادارے تعمیر کیے گئے جہاں نہ صرف عبادات بلکہ علم و ہنر کی ترویج بھی کی جاتی تھی۔ ان عمارتوں کی تعمیر میں سنگ تراشی اور مجسمہ سازی کے شاندار نمونے دیکھنے کو ملتے تھے، جن پر یونانی اور ہندوستانی فن کے امتزاج کی جھلک صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ گندھارا آرٹ کے تحت یہ پہلا موقع تھا جب گوتم بدھ کو انسانی شکل میں پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے بدھ مت کے پیروکار بدھ کی تعلیمات کو علامتی اشکال جیسے کہ دھرم چکر یا پیپل کے درخت کے ذریعے ظاہر کرتے تھے، لیکن کنشکا کے دور میں بدھ کو ایک عظیم انسان اور روحانی رہنما کے طور پر مجسم کیا گیا جو ان کی تعلیمات کو مزید واضح اور قابل فہم بناتا تھا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ کنشکا کی سرپرستی میں گندھارا آرٹ نے نہ صرف مذہبی جذبات کو جلا بخشی بلکہ اس نے فنون لطیفہ کی ایک نئی جوہت بھی متعارف کروائی جو کئی صدیوں تک دیگر تہذیبوں کے لیے مشعل راہ بنی۔ یہ دور واقعی فن اور آرٹ کا سنہری دور تھا جو آج بھی تاریخ کے جھروکوں میں جگمگاتا ہے۔ ناظرین، تاریخی روایت بتا دیں کہ کنشکا کے دور کو نہ صرف سیاسی اور ثقافتی لحاظ سے بلکہ زبان اور ادب کی ترقی کے حوالے سے بھی ایک سنہری دور کہا جا سکتا ہے۔ ان کی حکمرانی کے دوران زبان اور ادب کو ایسی آزادی اور فروغ ملا جو اس وقت کی تہذیبوں میں کم ہی دیکھنے کو ملتا تھا۔ کہتے کنشکا کی سرپرستی میں مختلف زبانیں اور تحریری نظام ترقی کی منازل طے کرتے گئے، جنہوں نے کشان سلطنت کو لسانی اور ادبی اعتبار سے ایک منفرد مقام عطا کیا۔ کنشکا کی سلطنت کے سکے جو مختلف علاقوں میں رائج تھے، زبانوں کے تنوع کا ایک حیرت انگیز مظہر تھے۔ ان سکوں پر یونانی، خروشتی اور برہمی زبانوں میں تحریریں پائی جاتی ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ کنشکا نہ صرف لسانی تنوع کو تسلیم کرتے تھے بلکہ کنشکا نے اسے اپنی حکومتی نظام کا حصہ بھی بنایا۔ ان تحریروں کے ذریعے نہ صرف سلطنت کے مختلف خطوں کے لوگوں کو اپنی زبان میں پیغام دیا گیا بلکہ یہ زبان کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دینے کا ایک ذریعہ بھی تھی۔ روایت بتا دی کہ کنشکا نے سنسکرت ادب کو بھی اپنی حمایت دی جو اس وقت کے مذہبی اور فلسفیانہ خیالات کو بیان کرنے کا ایک اہم ذریعہ تھا۔ ان کے دور میں بدھ مت کی تعلیمات کو سنسکرت زبان میں منتقل کرنے کا عمل تیز ہوا، جس نے نہ صرف ان تعلیمات کو محفوظ کیا بلکہ انہیں وسیع تر علاقے میں پھیلانے میں مدد دی۔ سنسکرت میں لکھی گئی تعلیمات بعد میں بدھ مت کے پھیلاؤ کے ساتھ دیگر تہذیبوں میں بھی اثر انداز ہوئیں۔ ناظرین، کنشکا کے دور میں ادبی ترقی کا سب سے نمایاں پہلو یہ تھا کہ انہوں نے علم و ادب کو سرحدوں سے آزاد کیا۔ یونانی فلسفہ، ہندوستانی مذہبی خیالات اور مقامی زبانوں کے اثرات نے مل کر ایک ایسی ادبی فضا پیدا کی جہاں خیالات کا آزادانہ تبادلہ ممکن ہوا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کنشکا نے اپنی سلطنت کو لسانی اور ادبی اعتبار سے ایک ایسا مرکز بنایا جہاں مختلف ثقافتیں اور زبانیں ایک دوسرے کے قریب آئیں اور ادب نے علم کے نئے دروازے کھولے۔ ان کی خدمات تاریخ کے صفحات میں ایک درخشاں مثال کے طور پر آج بھی زندہ ہیں۔ ناظرین، کنشکا کی ثقافتی خدمات کے تذکرے میں اس دور کے سکوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یاد رکھیں کنشکا کے دور میں کشان سلطنت کا اقتصادی نظام مضبوطی اور ترقی کی اعلیٰ مثال تھا جس میں سکوں کا کردار بنیادی حیثیت رکھتا تھا۔ کہتے کنشکا نے ایک جدید مالیاتی نظام متعارف کرایا تھا جس میں سونے، چاندی اور تانبے کے سکے شامل تھے۔ یہ سکے نہ صرف معیشت کے استحکام کی علامت تھے بلکہ سلطنت کے وسیع جغرافیائی حدود اور مختلف ثقافتوں کے درمیان اتحاد کی بھی عکاسی کرتے تھے۔ ان سکوں پر مختلف یونانی اور ہندوستانی دیوتاؤں کے نقش کندہ تھے جو اس وقت کے سماجی، مذہبی اور
ثقافتی تنوع کو ظاہر کرتے تھے۔ یونانی دیوتا زیوس اور ہندوستانی دیوتا شیو جیسے شخصیات کے نقوش کنشکا کے مذہبی رواداری کے ثبوت تھے، جو مختلف عقائد اور ثقافتوں کو یکجا کرنے کی حکمت عملی کا حصہ تھے۔ ان سکوں نے نہ صرف داخلی اقتصادی نظام کو منظم کیا بلکہ بین الاقوامی تجارت میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ یاد رکھیں، کنشکا کے سکے نہ صرف ایک مالیاتی وسیلہ تھے بلکہ ان کی فنی مہارت اور اقتصادی پالیسی کا بھی عکاس تھے۔ ان سکوں کی خوبصورتی اور معیار نے کوشان سلطنت کی شاندار معیشت کو دنیا بھر میں پہچان دی۔ ان کی حکمرانی کے دوران سلطنت میں خوشحالی اور استحکام کا دور تھا، جس کے اثرات نہ صرف ان کے دور میں محسوس کیے گئے بلکہ بعد میں آنے والے حکمرانوں نے بھی ان کی اقتصادی پالیسیوں سے رہنمائی حاصل کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کنشکا کے دور کی اقتصادی خدمات اور ان کے سکے آج بھی قدیم تاریخ کے مطالعے کا ایک اہم موضوع ہیں، جو ان کے دور کی عظمت، فہم و فراست اور حکمرانی کی بصیرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ناظرین، کنشکا کے دور کے سکے اور ان کے ذریعے تجارت کی ترقی کوشان سلطنت کی طاقت اور اثر و رسوخ کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ تاریخ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کنشکا کی ثقافتی خدمات نے کوشان سلطنت کو ایک ایسی شناخت دی جو مذہبی رواداری، فکری تبادلے اور تہذیبی ہم آہنگی کی علامت بن گئی۔ روایت بتاتے ہیں کہ کنشکا کی حکمرانی کے دور میں بدھ مت کو غیر معمولی ترقی ملی اور یہ مذہب ہندوستان سے نکل کر وسطی ایشیا، چین، کوریا اور جاپان تک پہنچا۔ کنشکا نے نہ صرف بدھ مت کو فروغ دیا بلکہ اسے ایک عالمی مذہب میں تبدیل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کی سرپرستی میں بدھ مت کی دوسری عظیم کونسل کا انعقاد ہوا، جہاں مذہب کے مختلف مکاتب فکر کے درمیان نظریاتی ہم آہنگی پیدا کی گئی۔ یہ کونسل بدھ مت کے پالی اور سنسکرت متون کو ترتیب دینے میں بھی اہم تھی، جس سے بدھ مت کی تعلیمات کو دنیا بھر میں پھیلانے میں مدد ملی۔ روایت کے مطابق کنشکا کے دور میں فنون لطیفہ، خاص طور پر گندھارا آرٹ، اپنی انتہا کو پہنچا۔ یہ آرٹ اس وقت کی تہذیبوں کے درمیان ثقافتی تبادلے کی بہترین مثال ہے، جہاں یونانی، ہندوستانی اور ایرانی اثرات مل کر ایک منفرد طرز تعمیر اور مجسمہ سازی کی شکل میں سامنے آئے۔ ان کے زیر سرپرستی بننے والے بدھ مت کے اسٹوپا اور خانقاہیں ان کی ثقافتی حساسیت اور تعمیراتی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ان کے بنائے گئے مجسمے بدھ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی کرتے ہیں اور مذہبی فن کے عروج کو ظاہر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، کنشکا کی شخصیت نہ صرف ایک حکمران کی تھی بلکہ وہ ایک فلسفی اور امن کے پیامبر بھی تھے۔ ان کی خدمت نے دنیا کو یہ سکھایا کہ ایک عظیم حکمران وہ ہوتا ہے جو تلوار کی بجائے علم، ثقافت اور رواداری سے اپنی حکمرانی کو مضبوط کرے۔ ان کی بدولت مختلف تہذیبیں ایک دوسرے کے قریب آئیں اور ان کے درمیان علم، فن اور خیالات کا آزادانہ تبادلہ ممکن ہوا۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کنشکا کا اثر صرف ان کے عہد تک محدود نہیں رہا بلکہ آنے والی صدیوں تک محسوس کیا گیا۔ ان کی خدمات ایک ایسی مثال ہیں جو آج بھی مختلف تہذیبوں کے درمیان تعاون اور امن کے لیے ایک مثالی ماڈل فراہم کرتی ہیں۔ ان کی حکمرانی نے دنیا کو دکھایا کہ تہذیبی ہم آہنگی اور ثقافتی ترقی کے ذریعے ایک مضبوط اور خوشحال معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، کنشکا کی ثقافتی خدمات سے جڑے کارنامے اور کنشکا کی داستان ہمیں سبق دیتی ہے کہ عظیم کوشان بادشاہ کنشکا کا دور ایک ایسا سنہری دور تھا جو تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ان کی خدمات صرف ایک بادشاہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک ثقافتی سفیر کے طور پر بھی نمایاں ہیں۔ انہوں نے مختلف مذاہب اور ثقافتوں کو پروان چڑھایا، فن اور آرٹ کو فروغ دیا اور ایک ایسی سلطنت قائم کی جو دنیا کے مختلف خطوں کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتی تھی۔ کنشکا کا ورثہ آج بھی تاریخ دانوں، ماہرین اور عام لوگوں کے لیے ایک تحریک ہے جو یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ ثقافتی ہم آہنگی اور رواداری کس طرح دنیا کو بہتر بنا سکتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، ثقافت کسی بھی قوم کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے۔ یہ نہ صرف اس کی رہن سہن، زبان، لباس، خوراک اور فنون لطیفہ کو ظاہر کرتی ہے بلکہ اس کے عقائد، روایات اور اقدار کو بھی پیش کرتی ہے۔ ثقافت وہ بنیاد ہے جو قوموں کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتی ہے اور ان کے اندر اتحاد اور یکجہتی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ ثقافت کا سب سے بڑا کردار یہ ہے کہ قوم کی تاریخ اور وراثت کو محفوظ رکھتی ہے۔ یہ ماضی کی کہانیاں، کامیابیاں اور جدوجہد کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرتی ہے۔
ایک قوم کی ثقافت اس کے افراد کو ان کی مشترکہ ماضی سے جوڑتی ہے اور انہیں اپنی جڑوں کا احساس دلاتی ہے۔ یہی وراثت قوموں کو مضبوط بناتی ہے اور انہیں اپنی ترقی کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ ثقافت ایک قوم کے اجتماعی شعور کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ اس کی اقدار اور اخلاقیات کو تشکیل دیتی ہے اور افراد کے لیے زندگی گزارنے کے اصول طے کرتی ہے۔ ثقافت ہی وہ ذریعہ ہے جس سے افراد اپنے حقوق اور فرائض کو سمجھتے ہیں اور معاشرتی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، عالمی سطح پر ثقافت قوموں کے درمیان روابط قائم کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ یہ مختلف قوموں کو ایک دوسرے کی روایات اور اقدار کو سمجھنے اور ان کا احترام کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ ثقافتی تبادلے کے ذریعے قومیں ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھتی ہیں اور باہمی تعاون کو فروغ دیتی ہیں۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں وہ قومیں آج بھی زندہ ہیں جنہوں نے ثقافت کو اہمیت دی اور جنہوں نے ثقافتی ہم آہنگی کے لیے کردار ادا کیا۔ عظیم کشان بادشاہ بھی انہی عظیم رہنماؤں میں شامل ہے جس نے ثقافت کو خاص اہمیت دی، جس کا تفصیلی تذکرہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ یاد رکھیں، ثقافت کی اہمیت اس وقت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے جب قومیں عالمی چیلنجز کا سامنا کر رہی ہوں۔ یہ انہیں اپنی انفرادیت کو قائم رکھنے میں مدد دیتی ہیں اور بیرونی اثرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ ثقافت قوموں کے لیے ایک ڈھال کی مانند ہوتی ہے جو انہیں اپنی شناخت برقرار رکھنے اور اپنے اقدار کو مضبوط کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، ثقافت کسی بھی قوم کی روح ہوتی ہے۔ یہ نہ صرف ماضی کی وراثت کو محفوظ رکھتی ہے بلکہ مستقبل کے لیے راہیں ہموار کرتی ہے۔ ایک مضبوط ثقافت ہی قوم کو ترقی کی بلندیوں تک لے جا سکتی ہے اور اسے عالمی سطح پر ممتاز کر سکتی ہے۔ اور کنشکا نے اس بات کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا جو آج بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ کنشکا کی ثقافتی خدمات ہی ہیں جنہوں نے کنشکا کو تاریخ میں اس کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، کنشکا کی ثقافتی خدمات کا تفصیلی تذکرہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب آپ کو کنشکا کی ابتدائی زندگی اور زندگی کے دیگر حالات و واقعات سے آگاہ کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کنشکا کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ تفصیلات تاریخ میں دستیاب نہیں ہیں، لیکن تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کشان خاندان کے ایک مضبوط ثبوت تھا جس نے اپنی صلاحیتوں اور قابلیت کی بدولت بادشاہت سنبھالی۔ اس کی ابتدائی کامیابیاں مختلف علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کی مہمات سے جڑی ہیں۔ یاد رہے کہ کنشکا کشان سلطنت کے ایک طاقتور بادشاہ کے طور پر پہلی اور دوسری صدی عیسوی میں ایک اہم شخصیت کے طور پر ابھرا۔ اس کا دور حکومت تاریخ میں اس کے اہم سیاسی اقدامات، فتوحات اور تاریخی واقعات کے لیے جانا جاتا ہے۔ کنشکا کا عہد وسطی ایشیا، ہندوستان اور چین کے کچھ حصوں تک پھیلی ایک وسیع سلطنت کا عہد تھا جو تاریخ میں نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ کنشکا کے دور حکومت میں کشان سلطنت نے اپنی جغرافیائی حدود کو بے حد وسعت دی۔ اس کی فتوحات کا سلسلہ شمالی ہندوستان سے لے کر وسطی ایشیا تک پھیلا ہوا تھا۔ موجودہ افغانستان، پاکستان اور شمالی بھارت کے علاوہ اس کی حکومت کا اثر و رسوخ چین کے مغربی حصوں تک تھا۔ کنشکا نے اپنی حکمرانی کو مضبوط کرنے کے لیے مقامی حکمرانوں سے اتحاد کیے اور جنگی حکمت عملی کے ذریعے اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ تاریخی روایت بتاتی ہے کہ کنشکا نے اپنی سلطنت کے مختلف حصوں میں کئی دارالحکومت قائم کیے جن میں پشاور، پرانا نام پوروش پورا، خاص اہمیت کا حامل تھا۔ پشاور اس وقت نہ صرف ایک سیاسی مرکز تھا بلکہ ثقافتی اور تجارتی سرگرمیوں کا گڑھ بھی تھا۔ قندھار اور متھرا بھی اس کے اہم مراکز میں شامل تھے جہاں سے اس نے اپنی حکومت کی باغ ڈور سنبھالی۔ روایت کے مطابق کنشکا کے ابتدائی دور حکومت میں سب سے اہم واقعہ شمالی ہندوستان کی فتح تھی۔ اس نے اپنی طاقتور افواج کے ذریعے مغربی ہندوستان کے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب شمالی ہندوستان چھوٹے چھوٹے راج باڑوں میں تقسیم تھا اور کنشکا نے اپنی جنگی مہارت کے ذریعے ان علاقوں کو فتح کیا۔ اس کی سب سے بڑی کامیابی موجودہ پنجاب اور گنگا کے درمیان میدانی علاقوں پر قبضہ تھا جس نے اس کی سلطنت کو زبردست جغرافیائی وسعت دی۔ اسی طرح کنشکا کے دور میں پشاور جو اس وقت پوروش پورا کے نام سے مشہور تھا اس کی سلطنت کا سیاسی مرکز بن گیا۔ ایک مشہور واقعہ اس کے دور میں پشاور کے قریب ایک عظیم الشان اسٹوپا کی تعمیر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسٹوپا اس وقت دنیا کی بلند ترین عمارتوں میں شامل تھا جو کنشکا کی تعمیراتی دلچسپی اور اس کی حکمرانی کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین، کنشکا کے دور کا ایک اور اہم واقعہ چین کی بان سلطنت کے ساتھ اس کی جنگیں ہیں۔ ان جنگوں کا مقصد تجارتی راستوں پر کنٹرول حاصل کرنا تھا، خاص طور پر مشہور سلک روٹ پر
یہ جنگیں نہ صرف فوجی طاقت کا مظاہرہ تھیں بلکہ اس دور میں اقتصادی اور ثقافتی تبادلوں کا اہم ذرائع بھی تھیں، جس کا تفصیلی تذکرہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ کنشکا کے دور میں وسطی ایشیا کی مختلف ریاستوں کے ساتھ جنگوں کے واقعات بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ اس نے بخارا، سمرقند اور بلخ جیسے اہم تجارتی مراکز پر قبضہ کیا۔ ان مہمات کا مقصد تجارتی راستوں کی حفاظت اور ان علاقوں کی اقتصادی اہمیت کو اپنی سلطنت کے حق میں استعمال کرنا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کنشکا کے دور کا ایک اہم پہلو مختلف ثقافتی اور نسلی گروہوں کو سلطنت کے نظم و نسق میں شامل کرنا تھا۔ کشان سلطنت میں یونانی، ایرانی، ہندی اور سکھی ثقافتوں کا امتزاج پایا جاتا تھا، اور کنشکا نے ان سب کو اپنے انتظامی نظام میں جگہ دی۔ اس نے مختلف زبانوں اور سکوں کا رائج الوقت استعمال کیا، جس کا مقصد مختلف علاقوں کے لوگوں کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانا تھا، جس کا تفصیلی تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے کنشکا کی موت اور کشان سلطنت کے زوال کی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کنشکا کی موت کشان سلطنت کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئی، کیونکہ اس واقعے کے بعد سلطنت کی شان و شوکت رفتہ رفتہ ختم ہونے لگی۔ کنشکا کی وفات کے بارے میں مستند تاریخی حوالہ جات موجود نہیں، لیکن مختلف روایات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اپنی افواج کے ساتھ ایک اہم فوجی مہم کے دوران انتقال کر گیا۔ یہ مہم ممکنہ طور پر وسطی ایشیا کے کسی علاقے میں جاری تھی، جہاں وہ اپنی سلطنت کی سرحدوں کو مزید مستحکم کرنے اور تجارتی راستوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی موت کے بعد کشان سلطنت میں سیاسی استحکام کا فقدان پیدا ہوا۔ کنشکا کے جانشینوں میں وہ بصیرت اور انتظامی صلاحیتیں نہیں تھیں جو ان کے عظیم پیشرو میں موجود تھیں۔ نتیجتاً سلطنت تیزی سے اندرونی خلفشار اور خارجی دباؤ کا شکار ہو گئی۔ مختلف علاقائی حکمرانوں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا اور سلطنت ٹکڑوں میں تقسیم ہونے لگی۔ روایت بتاتی ہے کہ کنشکا کی موت کا اثر نہ صرف سیاسی سطح پر محسوس کیا گیا بلکہ اقتصادی اور ثقافتی میدانوں میں بھی نمایاں تھا۔ اس کی حکمرانی کے دوران کشان سلطنت نے جو تجارتی اور ثقافتی ترقی حاصل کی تھی، وہ تیزی سے زوال پذیر ہو گئی۔ سلک روٹ پر تجارتی سرگرمیاں متاثر ہوئیں اور سلطنت کے اہم مراکز جیسے پشاور اور مٹرا اپنی سابقہ اہمیت کھو بیٹھے۔ کہتے ہیں کنشکا کی موت کے ساتھ ہی کشان سلطنت کا عہد زرعی ختم ہو گیا اور تاریخ کے صفحات پر ایک عظیم حکمران کی یادگار کے طور پر اس کا نام باقی رہ گیا۔ اس کے بعد آنے والے حکمران اس کے بنائے گئے نظام کو برقرار رکھنے میں ناکام رہے، اور یوں ایک عظیم سلطنت رفتہ رفتہ تاریخ کا حصہ بن گئی۔ یاد رکھیں، کنشکا کی زندگی کے تاریخی واقعات اس کی شاندار حکمرانی اور سیاسی بصیرت کے عکاس ہیں۔ اس کا دور تاریخی اہمیت کا حامل ہے، جس نے وسطی ایشیا، ہندوستان اور چین کے درمیان سیاسی اور ثقافتی تعلقات کو ایک نئی جہت دی۔ کنشکا نہ صرف ایک عظیم بادشاہ تھا بلکہ اس کی شخصیت تاریخ میں ان حکمرانوں میں شامل ہے جنہوں نے اپنے دور میں عالمی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔